رب المشرقین ورب المغرب. کسی بھی انسان کے اندر پائی جانے والی دو صفات اللہ کو سخت ناپسند ہے. ایک ہے اس کا مختال ہونا، دوسرے فخور ہونا. مختال کا لفظ خیل سے ہے. خیل گھوڑے کو کہتے ہیں. تو گھوڑے کے اندر ایک خاص قسم کی اطراہٹ ہوتی، اور خیل سے ہی لفظ خیال بنا ہے. اور خیال کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں کوئی تصویر جو آ جائے. اور خیال عموماً کس چیز کا آتا ہے؟ جب کوئی چیز سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو بعد میں اس کی جو تصویر یا اثر رہ جاتا ہے اس کو خیال کہتے ہیں. یعنی ایک طرح سے گمان. خیال پھر خیالی ہوتا ہے، اس کی حقیقت نہیں ہوتی. خیالی دنیا حقیقی دنیا سے مختلف ہوتی ہے. تو تکبر کرنے والے کو مختال اس لیے کہا گیا کہ اس کے تکبر کی حقیقت کچھ نہیں، یہ بس اس کا اپنا خیال ہے، اس کی اپنی سوچ ہے کہ وہ بڑی چیز ہے، حالانکہ وہ کوئی بڑی چیز نہیں. کیونکہ بسا اوقات ہم لوگوں کو صرف ظاہری شکل و صورت، ان کی ظاہری شخصیت اور پرسنالٹی میں پرکھتے ہیں. لیکن متکبر شخص جو قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھے گا، وہ شخص جس کے اندر رائی کے دانے برابر تکبر ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. تو ایسا شخص پھر اللہ کی نگاہ میں حیثیت کیا رکھتا ہے؟ تو کوئی شخص جو خود کو بڑی چیز سمجھتا ہو، اسے ساتھ ہی یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ تمہارا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. کبھی بھی اپنے آپ کی بڑائی کا خیال آنے لگے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، یہ سراسر شیطانی خیال ہے. انا خیر من. اگر یہ آپ کے اندر آتا ہے اور بار بار آتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو دوسروں سے ہر وقت کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ ذہین ہوں، میں اس سے زیادہ اچھی طرح بول سکتا ہوں، میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں اس سے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں، تو انا خیر منہ شیطانی جملہ ہے جو شیطان نے انسان کو سجدے سے انکار کرتے وقت بولا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے. کسی انسان کی خوبیاں صرف وہ تھوڑی ہوتی ہیں جو سب کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو پبلک فگر بنا ہوا ہوتا ہے، جو ہر ایک کی بظاہر آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کے ہاں وہ کتنا ذلیل ہو سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جس کو کوئی پوچھتا نہیں، جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کا مقام کتنا بلند ہو سکتا ہے. تو اس لیے مختال وہ شخص ہے کہ جو اپنے خیالوں میں رہے، جس نے اپنی ایک خیالی دنیا بنائی ہوئی ہو، اپنے گرد ایک خول چڑھایا ہوا ہو اپنی بڑائی کا اور اپنی بلندی کا، اور دوسروں کو وہ نگاہ میں نہ لائے، اور دوسروں کے کام کو اور دوسروں کی چیزوں کو وہ حقیر سمجھے. اسی طرح اگر کسی ایک خاص انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اسکل دی ہے، مثلا بولنا بہت اچھا جانتا ہے وہ، یا لکھنا بہت اچھا جانتا ہے، یا کوئی اور آرٹ ورک یا کسی بھی قسم کا کرافٹ اس کو بہت اچھا آتا ہے، اب اس وجہ سے اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنی کسی ایک صفت کی وجہ سے، کسی جزوی صفت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے اور دوسروں کی ہر کوالٹی کو حقیر اور ذلیل سمجھے. یا اسی طرح کوئی بھی اور چیز، کوئی بھی صفت، ہمیشہ دیکھیے کہ بحیثیت کل آپ کیا چیز ہیں، اور بحیثیت کل بھی کیا چیز، کتنا کمزور ہے انسان. بظاہر ہر فن مولا بننے والے بھی کہاں کہاں منہ کے بل گرتے ہیں، کہاں کہاں ٹھوکرے کھاتے اور ذلیل ہوتے ہیں. تو فخور ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں کہ جو اندر سے کچھ نہیں، انتہائی کمزور ہے، انتہائی شیکی ہے، لیکن باہر سے بہت بڑا خول چڑھایا ہوا اس نے مٹکے کی طرح، اور چھوٹی سی بات پر بھی وہ آپے سے باہر ہونے لگتا ہے، شور مچانے لگتا ہے. اور خاص طور پر کس چیز کا شور؟ اپنی تعریفوں کا شور، اپنی خوبیوں کے بیان کرنے کا شور. تو فخر ان چیزوں پہ اترانے کو کہتے ہیں جو انسان کے ذاتی جوہر سے باہر ہو، یعنی جس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہ ہو. یعنی فخر کن چیزوں پہ؟ عموماً جو انسان کی ذاتی ملکیت میں نہیں. مثلا ذہانت ہماری ذاتی پیداوار ہے، ہمارا جو ذہن ہے یا یہ جو بولنے کی قوت ہے، یہ کو ہماری ذاتی خوبی ہے. ہم نے اپنا دماغ خود بنایا ہے، اپنا ذہن خود بنایا، یہ ذہانت ہم نے اپنے آپ کے اندر خود ڈال لی ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جو اس نے ہمارے اندر دوسروں سے مختلف رکھ دی، جس پہ ہم بڑے مان کر کے بیٹھے ہوئے. حسن ہمارا ذاتی کمال ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا تھا، اپنی آنکھوں کا رنگ خود سلیکٹ کیا تھا،
اپنی شکل و صورت خود ڈیزائن کی تھی؟ نہیں، جو کچھ بھی ملا ہے اس نے دیا ہے، وہاں سے آیا ہے۔ جب اپنا ہے بھی نہیں، ذاتی کمال بھی کچھ نہیں، اپنی ملکیت بھی نہیں، پھر فخر کس بات کا؟ پھر کس بات پہ بج رہے ہیں؟ پھر کس بات پہ شور ہے؟ اسی طرح مال کو عموماً لوگ اپنا ذاتی کمال سمجھتے، جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ تو میری قابلیت ہے، میری لیاقت ہے، یہ تو میں ہوں جس نے یہ اتنے مال کے انبار لگا لیے اپنے آس پاس۔ لیکن وہ سب کچھ کسی اور نے دیا تھا اس کو۔ تو فخور اس شخص کو کہتے ہیں جو ان چیزوں پہ اترائے جس میں اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں، جو اس کی ذاتی ملکیت نہیں، دینے والا جب چاہے واپس لے لے۔ اور پھر فخور میں یہ صفت بھی آتی ہے کہ انسان اس کمال کی وجہ سے شور مچاتا رہے، بجتا رہے، اس کا اظہار کرتا رہے، اپنے منہ میاں مٹھو بنا رہے۔ ایسے لوگ دراصل نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کے اظہار کے لیے وہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے، ہر وقت کہیں نہ کہیں سے اپنی کوئی خوبی بڑائی نکال کے دوسروں کے سامنے لاتے رہیں گے اور اس کو منوانے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیے، یہ کوششیں شاید دنیا میں تو کچھ فائدہ دے جائیں، لیکن اللہ کے ہاں انسان کو انتہائی ذلیل کر دیتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قطعاً پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، ایسا شخص جو خوش فہمی میں مبتلا ہے، خام خیالی میں مبتلا ہے، اور نہ صرف یہ کہ خیالات کے دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے، بلکہ اس فریب کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو اہل جنت کے بارے میں بتا دوں کہ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ ہر وہ ضعیف اور کمزور شخص، ہر وہ ضعیف اور کمزور جو کسی بھی اعتبار سے کمزور ہے، جس کو لوگ حقیر اور ضعیف سمجھیں، لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو وہ لوگ بتا دوں جو دوزخی ہیں، دنیا میں ہی دیکھنا چاہتے ہو؟ ہر وہ شخص جو جھوٹی اور لغو بات پہ سخت جھگڑا کرے، درست مزاج، مال جمع کرنے والا اور متکبر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ آپ نے فرمایا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور تکبر کہتے ہیں بطر الحق وغمت الناس، حق بات سامنے آئے کہ میں نہیں مانتا، میں نہ مانوں، میں کسی کی نہیں سنتا، اور غمت الناس انسانوں کو حقیر سمجھے۔ یعنی اسے جب نعمت ملے، مثلا اپنا لباس اچھا ہے تو جس کا لباس اچھا نہیں اس سے بات ہی نہ کرنا چاہے۔ ہم میں سے ہر شخص خود کو دیکھے کہ کیا ہم لوگوں کو ان کے لباس سے تو نہیں پہچانتے؟ کیا ہم ان کے صرف ظاہری شکل و صورت سے ہی تو نہیں ان کو پہچاننے لگتے؟ ہم لوگوں کے بارے میں کہاں سے جج کرتے ہیں؟ ہماری ججمنٹ کا طریقہ کیا ہے؟ کہاں سے کیا دیکھتے ہیں؟ تمہیں کیا معلوم اللہ نے کیا کسی کی ڈگری دیکھ کر اسے جنت میں بھیجنا ہے؟ نہیں، وہ تو یہ دیکھے گا کہ کون کتنا تقویٰ لے کر آیا ہے، خدا خوفی اس کے اندر کتنی، عاجزی کتنی،